السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور نعت کا ٹکڑا ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ انتہائی زیادہ جہالت پر مبنی یہ شعر ہے، انتہائی زیادہ گمراہی پر مبنی یہ شعر ہے۔ اس قسم کے اشعار ایسے لوگ ہی لکھ سکتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا بالکل علم نہیں ہے، جن کو دین اسلام کے بارے میں ذرہ برابر ہی معلومات نہیں ہے۔ اس قسم کے اشعار ایسے لوگ ہی سن کر کے جھوم سکتے ہیں جن کو دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں، جن کو قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو قرآن و حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو دین اسلام کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جنت سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی بھی نہیں ہے، اور جنت میں جانے کی تمنا، جنت میں جانے کی خواہش اور جنت میں جانے کی آرزو یہ مومنوں کو سکھایا گیا ہے، مومنوں کو تعلیم اس کی دی گئی ہے، مومنوں کو اس پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران 133 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو اور جنت کی طرف دوڑ پڑو، ایسے جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو کہ متقیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑنا، اس کی جنت کی خواہش کرنا ہے، جنت کی تمنا کرنا ہے، اس کی جنت کی امید میں نیکیاں کرنا ہے۔ جبکہ اس شعر میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں جنت سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں جنت میں نہیں جانا ہے، ہمیں مدینہ میں جانے مل جائے، مدینہ میں رہنے مل جائے، ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں جنت کی تمنا نہیں ہے، جنت خوبصورت ہوگی تو ہوگی لیکن مدینے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی۔ جنت میں تو سب ہوگا لیکن جنت میں مدینہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں جنت میں جانے کی کوئی خواہش نہیں، ہم کو مدینہ میں جانا ہے، جنت مدینے میں موجود ہے۔ استغفر اللہ، یہ اتنا برا عقیدہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے ہوئے جنت کی تمنا کرتے تھے، جنت کے لیے نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانیاں کرتے تھے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو جنت کی طلب کے لیے ابھارتے تھے، جنت کی تمنا پر ابھارتے تھے، جنت کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام مدینہ میں رہتے ہوئے جنت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے تھے، جنت کے لیے اپنا مال اور اپنے اولاد کو قربان کر دیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہیں، اور جنت کے لیے ہی مومنوں کو کوشش کرنا ہے، نہ کہ کسی اور جگہ کے لیے مومنوں کو کوشش کرنا ہے۔ اور لوگ ایسے اشعار پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں جنت سے کیا واسطہ ہے، جبکہ یہ انتہائی برا، انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ جنت یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے، اور جنت کے بارے میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں کوئی تصور آ سکتا ہے۔ پتہ چلا وہ اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ جگہ ہے کہ آدمی کے خیال سے بھی وہ ایسی جگہ نہیں گزر سکتی ہے، کہ آدمی تصور میں بھی نہیں لا سکتا ہے کہ جنت کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ لوگ یہاں پر اشعار کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ مدینے سے خوبصورت جنت نہیں ہے، مدینے سے زیادہ اہمیت اس کی کوئی نہیں ہے، ہمیں مدینہ میں جانا ہے، ہمیں مدینہ میں رہنا ہے، ہمیں مدینہ مل جائے، ہمیں جنت کی کوئی طلب نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ایسے اشعار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اشعار سے جنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قسم کے اشعار سے بچیں، اس قسم کے اشعار کو نہ سنیں اور نہ اپنے گھر والوں کو سنائیں، بلکہ اس قسم کے اشعار سے ہم دور ہی رہیں، بچ کر رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی نعتوں سے، اس قسم کے اشعار سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔